بعض اوقات یہ مسجد کے سائلین کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آیا تھا میری جیب کٹ گئی، اور رونے لگ جائے گا، اور پھر نماز نہیں پڑھے گا، باہر کو نکل جائے گا، اور ہم باہر نکل کے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کرنا حرام ہے، اور ایسے سائل کو دینا گناہ ہے۔ اپنے لیے سوال کرنا دوسرا کر سکتا ہے، جیسے امام صاحب کہیں بھئی یہ غریب آدمی ان کی مدد کر دیں، کر سکتے ہیں، نبی کریم سے ثابت ہے۔ لیکن کہیں ایسے ثابت نہیں کہ کوئی صحابی کھڑے ہوں بھئی میری مدد کرو، میں غریب ہوں، بہت دور سے آیا تھا، میرا اونٹ مر گیا، مجھے پیسے دے دو۔ نو، نبی کریم نے اس کو منع فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا اگر کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرتے پاؤ کہ وہ آوازوں سے بھی میری گم گئی، تو دعا کرو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے۔ یعنی اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم مسجد کے ادب کو پامال کر رہے ہو، ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو دینا گناہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مسجد کے سائل کو پیسہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر 1 درہم دیا ہے تو 70 دراہم اور دو تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، سب کے سب مانگ رہے ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں ٹک 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 دیں۔ میں نے شیشے نیچے کر کے کہتا ہوں، خاتون ہوتی ہیں نا کہ چلے میں آپ کو جاب دلواتا ہوں، میرے گھر میں ماسی کی ضرورت ہے، اچھی سیلری دوں گا، آئیں چلیں۔ لڑکوں سے بولتا ہوں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اور بچے مانگ رہے، چلو آؤ میں تمہیں جاب دلا دوں، یوں کر کے نکل جائیں گے۔ ابے بھائی میں جاب کی بات کر رہا ہوں، تمہیں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں۔ نو، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو دینا بالکل غلط ہوتا ہے، گناہ ہے، گناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے، یعنی بھیک مانگے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلیل و رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور ابھی آپ کو آیت پڑھی کہ گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ اگر آپ یہ سائلین کو، مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دیں، یہ بھیک کیوں مانگیں گے، ہم دیتے ہیں ان کو، خوب دبا کے پیسہ دیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اچھا بعض ایسے بھی ملے، مفتی صاحب نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، وہ مانگ رہا ہے ہم اللہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی کل ایک ہیروئنچی آپ کے پاس آئے، خدا کے واسطے میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے لیے ایک ہیروئن کی سگریٹ کا سوال ہے بابا، تو آپ نے فوراً سگریٹ بنا کے کہا لے بیٹا، اچھی نیت کے ساتھ دے دی، یہ قابل قبول ہوگی؟ حضرت بتائیے ہوگی ہیروئن کی سگریٹ کسی کو دینا؟ ایک آ گیا، وہ جی میری گن چھین لی پولیس والوں نے، اچھا خاصا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہا تھا، خدا کے واسطے کچھ میری مدد کریں۔ آپ نے کہا لے بیٹا ٹی لے لیو، رون لے ٹی۔ آپ کہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ گن دلائی ہے، یہ اچھی نیت سے کیا حرام حلال ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں۔ یہ امیروں کو لوٹے، غریبوں میں تقسیم کرے اور کہے کہ یار امیر تو ویسے دیتے نہیں، میں اس لیے بنگلوں میں چھاپے ہوئے مارتا ہوں، خوب لوٹتا ہوں اور اپنی بستی کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ صحیح ہے اس کا یہ عمل؟ نو، آپ کی نیتوں سے شریعت نہیں بدل جائے گی کہ آپ اپنی نیت سے ہر چیز کو اچھا کر لیں، ہر چیز کو جائز۔ اب ایک آدمی بولے کہ مفتی صاحب میں فجر کی نماز اچھی نیت سے قضا کر دیتا ہوں۔ ہیں اچھی نیت سے؟ بھئی وہ کیا ہے؟ الٹی سیدھی نیت بتا دے، تو کیا اس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ نہیں بھائی، تو اچھی نیتیں کتنی کرتا رہے، فجر فرض ہے، پڑھنی پڑے گی۔